نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے جو میں نے پڑھی ہے. اعلان کے مطابق آج کا جو موضوع ہے وہ ازواج مطہرات، ان کے آداب، ان کے احترام، ان کی تقریب، ان کی تعظیم، ان سے محبت رکھنا ہے. پچھلا درس جو ہوا تھا وہ عظمت رسول پر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا اکرام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ازواج مطہرات سے محبت نہ کی جائے، ان کی تقریب اور تعظیم نہ بجا لائی جائے. بلکہ ازواج مطہرات ہی تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام صحابہ، آپ کے تمام اہل بیت اور آپ کے وارثین جن کو علماء کہا جاتا ہے، جب ان تمام لوگوں کی تقریب اور تعظیم نہ کی جائے، جب تک ان تمام لوگوں سے محبت نہ کی جائے، عظمت رسول مکمل نہیں ہو سکتی. ازواج مطہرات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز سے کیا. ازواج مطہرات کے حالات اگر بیان کیے جائیں تو ہر ام المومنین کے لیے کم سے کم ایک حلقہ چاہیے، ایک دن میں ایک ہی کا تذکرہ. لیکن آج ان کی سوانح اور ان کے حالات بیان کرنا مقصد نہیں ہے. آج مقصد صرف ان کی اہمیت، ان کی عظمت اور امت کے اندر ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بس یہی بات بیان کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بیان کرنے کے ساتھ سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے پڑھی جس میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی، ہمارے نبی مومنوں کے لیے ان کے جان سے بھی زیادہ ہمدرد اور ان کے خیر خواہ. انسان اپنے نفس، انسان کا نفس اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. انسان کا نفس خیر کی طرف بھی لے جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور انسان کا نفس شر کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. انسان کے نفس میں دونوں
چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اگر نفس خیر کی طرف لے گیا تو بہت ہی اچھا، اور اگر شر کی طرف لے گیا تو انسان کا نفس انسان کو تباہ اور برباد ہلاک کر دیتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، آپ جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، یہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر کا پہلو ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جان سے بھی زیادہ نبی مومنوں کے ہمدرد ہے اور مومنوں کے خیر خواہ. انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف، ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی جو کتاب، جو شریعت، جو احکام، جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان میں کسی مومن کا کوئی نقصان اور خسارہ نہیں. وَأَزْوَاجُهُ، اور ہمارے نبی کی بیویاں جو ہیں، امہاتہم، یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ازواج مطہرات میں مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی اور قیامت تک آنے والے ہر کلمہ کو، خواہ مرد ہو یا عورت، سب کی ماں قرار دے کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے نگاہوں میں یا مومنوں کے نزدیک ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ واضح کر. ادب میں، احترام میں، جیسے انسان آپ کی اپنی ماں ہوتی ہے، ایسے ہی نبی کی تمام ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں واضح کر دیں. کسی بھائی کے ذہن میں بات آئے، ہماری کسی ماں اور بہن کے، کہ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ ہم سن لیں تو اس سے ہمیں کیا؟ بس اتنا ہے کہ ہاں بڑی اونچی مقام رکھنے والی ہماری مائیں ہیں، ہمیں کیا اس سے ملا؟ لیکن رسول اللہ رشم کی ایک حدیث اگر سن لیں تو بات واضح ہو جائے گی، اشکال دور ہو جائے گا کہ ازواج مطہرات کو کی جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کے بیان کرنے کا اور ذکر کا مقصد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے اتنا اونچا مقام بنایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اور ہماری مائیں اور بہنیں انہی ازواج مطہرات کو اپنا اسوہ اور قدوہ تسلیم کریں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور انہی کو اپنا پیشوا سمجھیں. لیکن افسوس پر افسوس، آج ازواج مطہرات کو اپنا اسوہ اور قدوہ تسلیم کرنے کے بجائے پتہ نہیں کن کو اپنا اسوہ اور اپنا قدوہ اور اپنا مقتدی اور پیشوا بنا دیا. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں، اپنی سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حسبک، یہ حدیث بڑی اہم ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا یا انس حسبک حسبک من نساء العالمین، 4 عورتیں دنیا کے اندر گزری ہیں. حسبک من نساء العالمین، مریم بنت عمران، وخدیجہ بنت خویلد، وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآسیہ امرأۃ فرعون. آپ نے فرمایا اے انس، تم اور پوری دنیا والوں کے لیے اگر وہ ایثار، قربانی، شریعت کی پابندی، دین کے لیے قربانی دینا اور کسی کے حالات سے اگر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قیامت تک آنے والے مومنوں کے سامنے صرف 4 عورتوں کے حالات کافی ہیں. اگر لوگ 4 عورتیں دنیا میں اللہ نے ایسی پیدا کیا ہے، ان 4 عورتوں کے حالات اگر لوگ اپنے سامنے رکھ لیں،
مرد ہو یا عورت، تو آپ نے شاعر حسب کا انس تمہاری اپنی اصلاح کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہے، پھر کسی پانچویں کی ضرورت نہیں۔ اب وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا پہلی عورت مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام۔ نمبر 2 خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3 وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیٹی فاطمہ۔ نمبر 4 آسیہ تو امرات فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ آپ اس میں 4 عورتیں دنیا میں گزری۔ حسبک من نساء العالمین، تمہاری عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ امرات فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ اب یہ 4 عورتیں جو گزری ہوئی ہیں، ان میں 1-2 ازواج مطہرات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسرے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت فاطمہ۔ 2 کا تعلق تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 1 کا تعلق حضرت عیسیٰ کی ماں مریم سے ہے، اور 4 کا تعلق حضرت آسیہ ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا سوچو، آج دنیا کہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اور اسلام مسلمان عورتوں کو آج لوگ ترقی دلانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں عورتوں کا جو مقام اسلام نے دے دیا گیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اگر تمہیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہے ان 4 خواتین سے حاصل کرو۔ حضرت اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ ان کے حالات کو صرف ایک تاریخی اعتبار سے نہ سننا ہے، نہ بیان کرنا ہے، نہ کبھی پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کے حالات کو اپنے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے سننا بھی ہے اور بیان بھی کرنا ہے۔ یہ اصل میں ضرورت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں ذرا دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا جب آپ نے قرآن سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ماں کا مقام مرتبہ دیا گیا۔ اب آئیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کے مقام و مرتبے کو ذرا دیکھیں۔ حضرت امام ترمذی، امام ابو داؤد، احمد اور دیگر اہل علم نے نقل کیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، جیسے مقتدیوں کی طرف رخ کیا، ابھی اپنے ذکر اور اذکار عزائز میں مشغول تھے، اتنے میں باہر سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا عبداللہ بعد ازواج رسول کا آج انتقال ہو گیا۔ اب وہ کون تھی؟ بعض لوگوں نے کہا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض لوگوں نے کہا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفات کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس کو مسجد میں بعد نماز فجر دی گئی۔ اکرمہ کہتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا کہ آج نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ، ایک بیوی کا انتقال ہوا، ام المومنین کا انتقال ہو گیا، سنتے ہی فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے اور بہت دیر تک سجدے میں گرے رہے، اللہ تعالیٰ کی باقی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے سر اٹھایا، سارے نمازی بڑے حیرت میں، سر اٹھانے کے پوچھا گیا عبداللہ آپ اتنی دیر تک سجدے میں کیوں نہیں؟ یہ تو نماز فجر کا معاملہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر کون سی عبادت ہے، آپ سجدہ کیا کر رہے تھے؟
کہا اور کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم آیۃ فاسجدوا، اذا رأيتم آیۃ فاسجدوا، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب تم قیامت کی کسی نشانی کو دیکھو تو فوراً سجدے میں گر جانا۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا۔ اذا رأيتم آیۃ فاسجدوا، جب تمہیں کوئی نشانی نظر آئے تو فوراً تم سجدے میں گر جانا۔ پھر کہتے ہیں ایو آیت اعظم من ذہاب ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ایک بیوی ہماری ایک ماں کے انتقال کر جانے سے بڑی اور نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی وفات کی خبر سن کر کے میں نے سجدہ کیا، چونکہ ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ قیامت آنے کی۔ ازواج مطہرات کی وفات اور ان کا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے لوگ شمار کیا۔ ایک اور حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کرتے ہیں، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے، ایک مقام ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذرا کچھ غصہ آیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے تمام ازواج مطہرات اکٹھا تھی، آپس میں کہنے لگی کہ یہ صفیہ جو ہے نبی کی زوجیت میں آ جانے کے بعد نہ کسی کا حسب، نہ کسی کا نسب، نہ ذات و برادری، مجرد نبی کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اس عورت کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ماضی کیسے بھی اس کا رہا ہو، کسی قوم اور برادری سے اس کا تعلق رہا ہو۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی بادشاہ اس کی بیٹی تھی، جنگ خیبر میں نبی علیہ السلام جب قیدی بنائی گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے حصے میں لیا اور پھر ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے شادی کی۔ ازواج مطہرات میں نبی علیہ السلام نے ان کو شامل کیا۔ جتنی ازواج تھی تقریباً دور سے یا قریب سے سب کا کچھ نہ کچھ رشتہ قوم اور برادری کا تعلق نبی علیہ السلام سے تھا، لیکن ازواج مطہرات میں یہ جب آئی تو ایک ایسی ہماری ماں تھی کہ جن کا نبی علیہ السلام ایک قوم اور قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف زوجیت میں آ گئی۔ اب عورتیں اکٹھا ہوئی ازواج مطہرات تو کہیں گے ہم لوگوں کو تو الحمدللہ بہرحال فضیلت حاصل ہے، یہ عرب قوم کی ہے، یہودی باپ کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی ہے یہ؟ یہودی باپ کی بیٹی ہے، قریش خاندان کی ہے بھی نہیں عرب کی، اس کا کوئی رشتہ اللہ کے رسول سے ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم تمام عورتیں جو ہیں آپ کے کسی نہ کسی قریبی یا دور کے رشتے سے منسلک ہیں۔ یہ تمام ازواج مطہرات ایک طرف اور ان کے متعلق یہ جملے استعمال کیا، اور یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو رو رہی تھی، آنسو بہنے آج فرمایا یا صفیہ تمہاری کی صفیہ کیوں رو رہی ہو تم؟ یا رسول اللہ، اس میں حفصہ ذرا زیادہ پیش تھی، انہیں کا نام لیا، انہوں نے میرے متعلق ایسی بات کہہ دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا ویلو ہے، ہم لوگ تو ازواج میں بھی شامل ہیں اور قوم اور قبیلے رشتے میں بھی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا یا رسول اللہ، ایک تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور دوسری عمر کی بیٹی حفصہ، ان دونوں نے مل کر کے ہمارے متعلق ایسی باتیں کہی۔ آپ نے ارشاد میں اللہ اکبر، تم جو خاموش رہی، تمہارا کون سا مقام ان سے نیچے؟ ٹھیک ہے تمہارا باپ یہودی رہا ہو تو ہماری قوم اور قبیلے کے رہی ہو، ان دونوں کا رشتہ ازدواجی رشتہ بھی اس سے پہلے بھی ہمارا قومی اور خاندانی رشتہ ہے، تو تم نے اپنی زبان کو کیوں بند رکھا؟ کیوں نہیں منہ توڑ جواب دونوں کو دیا تم نے؟ اللہ رسول میں کیا کہتی، ہمارا تو پہلے ہی تم نے پتہ غور کر دیا کہ ہمارے اس خاندان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو باہر یہودی خاندان کی آئی ہوئی ہے۔ آج فرمایا انا قلتی
تم نے کیوں نہیں کہا کہ صفیہ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی؟ کہ نبی کی زوجیت میں آ جانے کے بعد ایک عورت کا یہ مقام و مرتبہ ہو پڑتا ہے۔ صفیہ کہتے زندگی میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ اتنی ازواج مطہرات میں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ میں کہا اللہ شروع ہو کیسے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ نے کیا کہا، حفصہ نے کیا کہا، یہی کہ اللہ کے رسول سے ہمارے لوگ خاندانی بھی ہے اور ازدواجی رشتہ بھی ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ زوجی محمد و ابی ہارون و امی موسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارا شوہر بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے۔ جاؤ سنا تو آئندہ کبھی تمہیں کوئی تانا نہیں دے سکتی۔ جا کے کہے نا کہ زوجی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیوی ہوں، وہ ابی ہارون، اور ہمارے باپ یعنی خاندان کا معاملہ آیا نا تو خاندانی باپ ہارون علیہ السلام کے ہم خاندان کے، وہ ہمارے باپ ہیں، ددیال ہیں، ہمارے باپ دادا میں گزرے ہوئے ہیں۔ شوہر بھی نبی، باپ کے خاندانی بھی نبی، اور پھر وہ امی موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا کہ میں بھتیجی ہوں، محمد کی بیوی ہوں، ہارون کی بیٹی ہوں، اور حضرت موسیٰ کی بھتیجی۔ ہماری جیسی باعزت اور خوش نصیب تم لوگوں میں کون ہے؟ نبی کے سامنے یہ حدیث بیان کی اور کہا الا قلتے، تم نے کیوں نہیں ان کو منہ توڑ جواب دے دیا؟ کہہ دینا تھا کہ تمہارا کیا ہے، بہت آگے بڑھو گی تو دو، ایک بیوی اور دوسرا خاندان، اور ہمارا شوہر بھی نبی، باپ بھی نبی، اور چچا بھی نبی۔ میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، اور نبی کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کے میں شامل ہو جانے کے بعد کس قدر ان عورت کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کا سورہ احزاب کے اندر مختلف انداز سے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل، پورے قرآن پاک میں ازواج مطہرات کے آداب اور احترام اور ان کے احکام کا تذکرہ سب سے زیادہ سورہ احزاب کے اندر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ ازواج مطہرات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی جس کی بنا پر ازواج مطہرات کا یہ اونچا مقام و مرتبہ آئے۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا جائے، کیوں کیا خوبیاں تھی، کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آپ کی زوجیت میں آنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ ہیں کہ حضرت عائشہ ہیں۔ بھائی اور پوچھا جائے تو سب بہت لوگ کہے جائے گا ہاں بیٹے کون ہے؟ خدیجہ۔ کس کی بیٹی تھی؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ ان کا اتنا اونچا مقام مرتبہ کیوں؟ ان کی زندگی کا صرف ایک قصہ جو احادیث میں موجود ہے۔ نمبر 1، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں تھوڑا سا کہ نبی کی زوجیت، نبی کی خدمت اور نبی کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھانا، نبی کی مدد، نبی کی حوصلہ افزائی اور نبی کے لیے جانی مالی قربانی دینیا ہی وہ خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اللہ نے ازواج مطہرات کو یہ اونچا مقام۔ یہ خلاصہ۔ اب آئے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے 3 روایتیں ان کے متعلق بس۔
اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں زندگی میں کسی عورت پر، اللہ کے نبی ہم سے اتنا چاہتے تھے، اللہ نے اتنی عزت دے رکھی تھی کہ کسی عورت پر رشک نہیں کرتی تھی، بس رشک یہ کرتی تھی کہ خدیجہ کی جگہ پر میں ہوتی اور میری جگہ پر خدیجہ ہوتی۔ صرف خدیجہ کا مقام اور مرتبہ سن لینے کے بعد یہی رشک آتا کہ اللہ تو نے مجھے خدیجہ کیوں نہیں بنایا۔ حضرت عائشہ کا رشک کرنا حضرت خدیجہ کے اوپر، اس سے اندازہ لگتا ہے خدیجہ کا مقام بہت ہی اونچا تھا۔ نمبر 1 بخاری کی روایت، ایک دن نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا حضرت خدیجہ نے، ایک پیالے میں سالن لیا، روٹی لی اور ایک برتن میں پانی لے کر کے آ رہی تھی۔ کس کی خدمت ہو رہی تھی بھائی؟ نبی کی۔ اللہ، ایک برتن میں پانی اور ایک میں سالن اور روٹی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت خدیجہ بھی پہنچی بھی نہیں تھی، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، آگے لے جا رسول کے پاس، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ گھر سے نکلی ہے اور خدیجہ آپ کے لیے پانی اور روٹی اور ایک برتن میں سالن لے کر کے آ رہی ہیں، آپ آئیں تو پہلے ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ نمبر 2 وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے بشارت اور یہ بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے کہ جس محل کی چھت اور دیوار اور اس کی زمین اللہ تعالیٰ نے نہایت قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے تیار کیا، اور خدیجہ جب اس جنت کے محل میں داخل ہو جائے گی اس قدر سکون سے زندگی گزارے گی کہ ان کے کان کبھی شور گل بھی نہیں سنیں گے۔ آئے حضرت خدیجہ پہنچ گئی، آپ ہنس پڑے، خدیجہ یہ جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا، علیک السلام، سنو، علیک السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی من سمع السلام لا علی الشیطان اللہ هو السلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول بھی حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا علمی اور ایسا فاضلانہ جواب خدیجہ نے۔ علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام نازل کرے، جبرائیل جو سلام لے کر کے ان پر بھی اللہ اپنا سلام نازل کرے، وعلی من سمع السلام، اور اس وقت جو فرشتے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا سلام نازل کرے، لا علی الشیطان، شیطان مردود پر اللہ تعالیٰ اپنی کبھی سلامتی نازل نہ کرے، واللہ هو السلام، اور اللہ پر کیا سلام بھیجو، اللہ تو خود ہی سلام ہے۔ آپ سے ایسا فاضلانہ یہ سجواب تھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ پر بھی سلام، جبرائیل پر بھی سلام، جو سنے ان پر بھی، اللہ پر بھی سلام نہیں، علیک السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی من سمع السلام لا علی الشیطان، شیطان مردود پر سلام نہیں، بس اللہ هو السلام، اللہ پر ہم کیا سلام بھیجے، وہ تو خود سلام ہے۔ ایک تو یہ، اس سے اہل علم کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا بہت بڑا عالمہ اور فاضلہ ہونا ثابت۔ دوسرا واقعہ اور دوسری حدیث بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے صحیح کے اندر، اللہ اکبر، یہ قربانیاں تھی حضرت خدیجہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے دین کے خاطر قربانیاں دینے والا بنائے۔ آج مشکل یہی ہے، ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں، نبی نہیں ہے لیکن نبی نے جس دین کے لیے قربانیاں دی تھی وہ دین آج موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا۔
جس کتاب کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں، وہ کتاب موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ حضرت عائشہ، خدیجہ، ازواج مطہرات کا یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انہی دینی قربانیوں کی بنا پر۔ آگے ذرا سنو دوسری حدیث، حضرت خدیجہ رضی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ حالہ۔ خالہ نہ کہتی ہے کیا؟ حالہ۔ یہ نہیں یاد رہے گا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ انڈیا کی سب سے بڑی گانے والی ہیروئن کیا ہے تو دیکھیں سب کو نام یاد رہا۔ اور ازواج مطہرات کا سلسلہ چلا کہ سن لے ازواج مطہرات کتنی ہے تو سب سوچے گی، سب سوچے گی، اور نام کا بتانا تو بالکل ناممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز اس عورت کی نبی علیہ السلام تک کچھ پہنچی، آپ اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے، حالہ حالہ حالہ، یعنی حالہ آ گئی۔ حالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی وجہ کیا تھی؟ حضرت حالہ خدیجہ کی بہن تھی اور آواز دونوں کی بہت ہی زیادہ ملتی جلتی تھی۔ فوراً خدیجہ آپ کو یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول اٹھے، حالہ 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 آ گئی۔ پھر آگے بڑھے، لوٹ کے عائشہ کہ حالہ جب آواز لگائی تو خدیجہ کی آواز جیسے لگی تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ اتنا سنتے ہی حضرت عائشہ بہت غصے میں آ گئی۔ اللہ کے رسول سب تو برداشت ہے لیکن خدیجہ کا تذکرہ میرے سامنے کرے یہ ہم سے برداشت نہیں۔ ارے جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بھائی، بڑے غصے میں اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بوڑھی مر گئی، ہم جیسی جوان عورت اللہ نے آپ کو دیا، ہم تمہاری موجودگی میں اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں۔ خدیجہ نے پڑھا، حضرت عائشہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ جس کے دانت چپکے ہوئے، ان کے دانت گرے ہوئے ہوتے، ابھی اٹھ جائے قبر تو کیسے آپ کو لگے گی؟ وہ ہم سامنے موجود رہتی ہے اور جب دیکھیں آپ خدیجہ 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 کے میں اپنی ساری کو بھی دیکھ کر کے ہم کو بولا خدیجہ کو یاد کرنے لگے۔ بڑی باتیں اس نے سنائی، اللہ کے سر غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ سنو، اللہ اکبر، تمہیں معلوم ہے خدیجہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے خدیجہ کون ہے؟ اللہ سے جانتی ہوں، کھوئی دیتی تھی، 40 سال کی تھی تو آپ کی زوجیت میں آئی، دانت گر گئے، دانت چپک گئے، بوڑھی ہو گئی، اس طرح سے مری ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن میری موجودگی مجھ کو کیوں یاد کرتے؟ آج فرمایا عائشہ کان کھول کر کے سن لو، معلوم ہے خدیجہ کون ہے؟ آپ نے 4 اعلیٰ درجے کی قربانیاں اور خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، عائشہ یاد رکھنا، اب آئندہ کبھی خدیجہ کے متعلق مجھے ملامت نہ کرنا۔ اللہ کی قسم، آمنت بھی حین کفر الناس، جب میں نے رسالت اور نبوت کا اعلان کیا پوری قوم نے انکار کیا، لیکن خدیجہ نے فوراً ایمان لائی۔ میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں اور خدیجہ پر ملامت کرو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آمنت بھی حین کفر الناس، سارے لوگوں نے جب کفر کیا، انکار کیا، خدیجہ طرح ایمان لائی۔ نمبر 2، فصدقتنی، جب سورے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو صرف خدیجہ تنہا نے تھی جس نے کہا نہیں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ نمبر 3، یہ تمہاری پوری قریش قوم، مکے کی قوم، انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا، ہمیں دکانوں سے سامان لینے سے روک دیا، کسی کے سے ملنے پر پابندی لگائی، ہمارا بالکل بائیکاٹ کیا۔ وَوَسَطْنِي بِمَالِي، جب ساری دنیا نے ہمارے اوپر پابندی لگائی
تو خدیجہ نے اپنی زندگی بھر کا مال ہمارے قدموں پر لا کے رکھ دیا. خدیجہ کو میں بھول سکتا ہوں؟ اس نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. خدیجہ اور ذرا سنو، دی ہو گئے نا؟ ہاں. نمبر 4، جتنے بچے ہمیں ملے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدیجہ سے دیا ہے، اور تم تمام لوگوں سے ہمیں اولاد سے محرومی رہی. یہ 4 اعلیٰ درجے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی برکت سے ہم کو دیا ہے. ہم خدیجہ کو کیسے بھلا سکتے؟ آمنت بھی حین کفر الناس وصدقت حین کذبنی الناس ووصدنی بمالها. جب لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے تصدیق کیا، اور جب لوگوں نے ہمارے اوپر پابندی لگائی، بائیکاٹ ہمارا کیا، خدیجہ نے زندگی بھر کا سارا خزانہ ہمارے قدموں پر رکھا. اور یہ بیٹیاں جو کچھ ملی ہیں اور جو بیٹے دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدیجہ سے دیا ہے. اس لیے خدیجہ کے احسانات کو کبھی بھلا نہیں سکتا. یہ خدیجہ کا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر کے آئی، حوصلہ افزائی، شوہر کی حوصلہ افزائی اور ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنا، یہ خوبی تھی ان کے اندر جس کی وجہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ان کو. فوری طور پر جب آپ گھبرائے ہوئے آئے، چادر زمینونی کہا، آپ کو لوگوں نے ہٹا دیا، چادر اوپر سے ڈال دی گئی. حضرت خدیجہ پوچھے کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا انی خشیت، اب تو مجھے اب بڑا ڈر ہے کہ آج ایسے حادثہ ہوا، آئندہ اب وہ آیا تو مجھے کس کے دبائے گا، ہماری جان ہی نکل جائے. اب مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے. کس قدر حوصلہ افزائی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اب دوبارہ ادھر نہیں جائیے گا، آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا. نہیں، خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ارے محمد ہمارے شوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کا ڈر ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میں تو کہتی ہوں اللہ کی قسم، اللہ کبھی، جان تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی آپ کو ذلت کا سامنا بھی نہیں کرنے دے گا، آپ کو کبھی ذلیل اور خوار بھی نہیں ہونے دے گا. اور وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا سنیں کس قدر خدیجہ نبی علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لے رکھی تھی، اور کس طرح سے نبی علیہ السلام کے معاملات کو دیکھا کرتی تھی. ابھی وہ حضرت خدیجہ کو بھی پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آنے والے جبرائیل امین ہے. ابھی آپ کو بھی حضرت عائشہ کو پتا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا اس دنیا کے اندر. اس کی دلیل کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتؤدي الامانہ. بڑی پیاری 5 نشانیاں بیان کی. ہم نے 5 نیکیاں آپ کے اندر دیکھی ہیں، اور جس شخص کے اندر 5 نیکیاں ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دنیا میں ذلیل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ 5 خوبیاں اور نیکی ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. نمبر 1، لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے کام آنے والے ہیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ الفت محبت کرنے والے اور تمام رشتہ داروں کو اپنے سے جوڑ رکھنے والے ہیں. نمبر 2، وتحمل الکل، آپ غیروں کے بوجھ کو اٹھا لینے والے ہیں. غیروں کے بوجھ کو، کسی نے کسی کی غریب بچی کے شادی کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضہ دینے والا تنگ کر رہا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ نہ کہنا، اس کا قرضہ مجھ سے تم لے جانا. ایک انسان بیمار ہے، ضرورت مند ہے، اس کا خرچہ بوجھ آپ اٹھا لے رہے ہیں. آپ وتحمل الکل، آپ غیروں کے بوجھ کو اٹھا لیا کرتے ہیں، اور جو غیروں کا بوجھ اٹھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے کام آتا ہے، کبھی اللہ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتے.
دو. نمبر 3 وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ. ساری دنیا محنت کرتی اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور آپ تو الحمدللہ محنت کرتے ہیں. قسم جانتے ہیں کمانا، محنت کرنا، کمانا. آپ صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتے، آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ. اور آپ ان لوگوں کے لیے بھی کماتے ہیں جو لولے لگڑے اپاہج ہوں، اندھے ہوں، جو محنت مزدوری کرنے کے لائق. اللہ اکبر. یہ ساری بات کون کہہ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ. نمبر 4. ارے 5 تو نہیں ہو گیا. نمبر 5 ہو گیا بھائی. بولو کون سے؟ کون ہے بولو؟ ارے کیا کہا میں نے؟ پہلا دوسرا تیسرا کون ہے؟ ہاں بولو، ابھی پتا چلے کتنی سن رہے گے. تو دوسرا بوجھ لیتی تھی. اور سب سے پہلے صلہ رحمی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. نمبر 4. اور ہم کیا کرتے تھے؟ وتصدق الحدیث. ہمیشہ آپ سچ بات کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سچے بنائے. لیکن ہمارا بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر سچ بولیں گے تو کام نہیں چلے گا. آج یہی کہتا ہے نا، جب سچ بولیں گے تو کام نہیں چلے گا. اسی لیے کام نہیں چلے گا بغیر جھوٹ کے. تو آج اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی مسلمانوں تم سے رکی ہوئی ہے. ورنہ خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غیروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اپاہجوں، کمزوروں، لگڑے، لولوں کے لیے آپ کمانا کرتے ہیں. وتصدق الحدیث. اور ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں. نمبر 5 وتؤدي امانت. آپ ہمیشہ امانت ادا کیا کرتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ایک چھٹی چیز اور آئی ہے، وتعين على نوائب الحق. اگر قوم پر کوئی مصیبت اور بلا آ جائے تو سب سے پہلے مدد کرنے والے آپ ہوا کرتے. یہ 6 خوبیاں آپ کے اندر ہیں، جس کے بنا پر میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ کبھی آپ دنیا میں رسوا بھی. یہ تو خدیجہ کبریٰ کا معاملہ تھا. اسی لیے اہل علم نے کہا ان تمام باتوں کا خلاصہ کہ حضرت جن 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا بہت کامیاب، بہت بڑی گزری ہیں، ان میں ایک حضرت آسیہ، دوسری حضرت خدیجہ. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت خدیجہ نے اور حضرت آسیہ نے ان دونوں نے ایک نبی کا ساتھ دیا، نبی کی تربیت کیا ہے، پرورش کیا ہے. اسی لیے نبی کی پرورش کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا. حضرت خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا. نبی کی خدمت کرنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کے لیے قربانیاں دینے کی برکت سے ان دونوں عورتوں کا یہ مقام اللہ نے اونچا کیا. اب آئیں حضرت عائشہ کو ذرا دیکھ لو، ان کا مقام و مرتبہ کیوں اتنا اونچا؟ نبی علیہ السلام، ترمذی کی حدیث ہے، بلکہ صحیح کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل حضرت عائشہ آپ کے سامنے تھی. آج فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل. عائشہ یہ جبرائیل امین ہیں، یہ تم خود بھی سلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام تم کو پہنچا رہے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ ازواج مطہرات میں 2 ایسی بیویاں ہیں آپ کی کہ جن دونوں پر اللہ تعالیٰ کا سلام جبرائیل امین لے کر کے آیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمام عورتوں کے اوپر عائشہ کو وہی فضیلت ہے جو فضیلت عرب کے کھانوں میں سرید کو تمام عربی کھانوں کے اوپر حاصل ہے.
حضرت عائشہ. اسی لیے اب حضرت عائشہ کو یہ اتنی اونچی فضیلت کیوں ملی ہے وہ ذرا سمجھنا ہے اچھے طرح سے. تمام اہل علم کہتے ہیں حضرت عائشہ کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ نبی جس کام کے لیے آئے تھے ازواج مطہرات میں خدیجہ کے چلے جانے کے بعد سب سے زیادہ اس مشن کو آگے جس نے بڑھایا ہے وہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ سے بڑی عالمہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والی کوئی دوسری عورت کیا مردوں میں کوئی ایسے نہیں تھا. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اصحاب رسول جب کسی جگہ بیٹھتے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ان سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو کہتے بھائی اب ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ. اور حضرت عائشہ الحمدللہ صحابہ کرام کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں مرد پھنسے ہوں حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں تو محرومی ہوئی ہو, بلکہ حضرت عائشہ نے اس مسئلے کو نہایت آسانی سے گویا کہ نبی علیہ السلام جو کتاب سنت لے کر کے آئے تھے اس کو سب سے زیادہ آگے بڑھانے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ. بعض اہل علم نقل کرتے ہیں سن لو حضرت عائشہ کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ 1-2 سال نہیں بلکہ نبی علیہ حضرت عائشہ نے 50 سال نبی کے مشن کتاب و سنت کو عام کرنے میں کتنی زندگی صرف کی ہے حضرت عائشہ نے؟ 50 سال. اللہ تعالیٰ آج ہم تمام لوگوں کو ماں اور بہنوں کو بھی کتاب و سنت سیکھنے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نبی کے جانشین اور نبی کے وارث ہوا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت اور کتاب کو سیکھیں سکھائیں, سنتوں کو محفوظ رکھیں اور غیروں تک پہنچائیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کے مقام و مرتبے کو کیا پوچھنا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دیا, کافی عمر دراز ہو گئی تھی ان کے طلاق. آپ نے جب ان کو طلاق دے دیا آپ بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں جبرائیل امین آئے. ذرا دیکھو جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں, اپنی زوجیت میں واپس لے لیں. کیوں؟ فإنها قوامہ سوامہ, چونکہ یہ بڑی تہجد گزار ہیں اور بڑی روزہ رکھنے اس قدر یہ عبادت کرتی تھی, اس قدر یہ تہجد گزار تھی کہ اللہ کے رسول نے طلاق دے دیا تو فوراً جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے اور حکم دیا کہ ایسی عبادت عورت کو اپنی زوجیت سے آپ الگ نہ کریں, ان کو واپس لے کر. تو میرے بھائی ازواج مطہرات کے متعلق یہ سورہ احزاب کی چند آیات تھی, ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے ہمارے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تریدن الحیاۃ, بڑی عبرت کی آیات ہیں. ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا, اگر تم لوگ دنیاوی زندگی, اور بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب بہت زیادہ یہودیوں کے مال اور یہودیوں کے جو باغات تھے مدینے سے چلے گئے اور وہ سب جب نبی علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے. اب بہت سارے مسلمانوں کی غربت پریشانی دور ہو گئی, خوشحالی ہو گئی. تو ازواج مطہرات ایک دن سب کے سب اکٹھا ہوئے, سب کے سب اکٹھا ہوئے. ذرا واقعہ اچھی طرح سے یاد رکھنا, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ساری ازواج مطہرات اکٹھا ہوئی اور اللہ رسول کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ گئی تاکہ آپ باہر نہ جا سکے. کیا خیال ہے؟ ازواج مطہرات سے اعلیٰ درجے کی خاتون کوئی نہیں تھی, لیکن بشر ہی ہوتا ہے. ساری ازواج مطہرات جن کی فضیلت سن رہے تھے اکٹھا ہوئی اور اللہ کے رسول کو گھیر لیے. اللہ کے رسول سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے اور سب کیا کہتے ہیں جتنا آپ کی طرف سے خرچہ ملتا ہے پورا نہیں ہوتا, بڑھائیں ورنہ ہم لوگ جانے نہیں دیں گے. بڑا زبردست مظاہرہ اور احتجاج تھا. یہ جتنا دیتے ہیں اب کیا کمی ہے آپ کو, کیا کریں گے بیت المال میں رکھ کر, اب اضافہ کریں. اب ہم لوگ اتنے پر گزارا نہیں کریں گے. کیسروں کسرا بڑے بڑے بادشاہوں کی بیویوں کو تھوڑا دیکھیں, زیورات سے اولدی ہندی روزانہ نئے جوڑے
2500 قسم کے کھانے ان کے ہوں، ہم لوگ صرف 2 کھجور میں گزارا کریں، اب تو کچھ نہ کچھ آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام سب نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، عمر فاروق کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے، آئے سیدھے حضرت حفصہ کو، وہ کہاں برداشت کر دیا، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اللہ کے رسول سے کبھی نہ مانگنا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق ہے، عائشہ کی گوشت والی کی، آپ نے فرمایا نہیں میں چھوڑ نہیں کچھ، خاموش بیٹھے ہی۔ اللہ اکبر، آپ کی خاموشی تھی، لیکن یہ ازواج مطہرات کے لیے بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا۔ جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے رسول نے عمر کو روکا، ابوبکر کو روکا، سب کو روکا، لیکن جبرائیل امین کون روک سکتا ہے؟ آ گئے جبرائیل امین، اور یہ بڑا سخت وقت تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، یہ آپ کی بیویاں جو آپ کو گھیر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں، آپ ان کو کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی ٹیک ٹاپ بہت ظاہری چاہتی، مال دولت چاہتی ہو، روزانہ نئے جوڑے، اور ہر سال پورا ہوتے ہی گھر کا فرنیچر، یہی ہے نا آج کہتے ہیں نا خربتنا نساؤنا، ہم کو برباد کر دیا ہماری عورتوں نے، آج لوگ چلاتے، یہ ذرا کتنی عبرت کی چیز۔ اے نبی آپ کہیں اگر ان کو قیس و کسریٰ کی بیویاں نظر آ رہی ہیں تو آپ کہہ دیں کہ اے میری بیویوں تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائش تھی، بڑا سخت امتحان تھا ازواج مطہرات کا، لیکن الحمدللہ اس میں بھی وہ کامیاب تھی۔ یہی ہے ان کے اونچے مقام و مرتبے کا سبب۔ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، قل لازواجک، آپ کو گھیر کر کے بیٹھی ہیں، ادھر عائشہ ہے، ادھر حفصہ ہے، ادھر میمونہ ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں، اور آپ سے بڑا مطالبہ چاہتی ہیں، آئے دن نئے نئے جوڑے اور آئے دن نئے بڑے ظاہری ٹیپ ٹاپ، قیس و کسریٰ اور کفار اور مشرکین اور مالداروں کی عورتوں کو دیکھ کر کے آپ سے زیادہ مطالبہ کرنا چاہتی ہیں، اور ویسے عیش و آرائش کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی ٹیپ ٹاپ ظاہری سے وہ زینت چاہتی ہو، آؤ سنو، امتعکن، تم کو تمہارے جتنے حقوق ہیں دے کر کے سب کی ہم چھٹی اسی وقت کر دیتے، جاؤ اپنے باپ یہاں بیٹھو۔ اللہ اکبر، ہاں راستہ کھلا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ دین دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ نبی کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس نصیبے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور دنیا کی عیش و عشرت، مال دولت، روزانہ نئے جوڑے، تو آ جاؤ، ہمارے نبی سے کچھ نہ کہو، ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ بلائیں اور کہیں آؤ، جو کچھ تمہارا حق بنتا ہے یہ دے دو۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، نہ کسی کو مارتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے، نہ تار و تشریح کرتے ہیں، بس کہتے ہیں اپنا بوریا بستر لو اور عزت کے ساتھ طلاق دیتے ہیں، کہاں چلی جاؤ؟ اپنے ماں باپ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ کو چاہتی ہیں، رسول کو چاہتی ہیں، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جنت چاہتی ہیں، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جیسے زندگی گزر رہی ہے، نبی جتنا دے دیتے اپنے سہولت سے اس پر اتفاق کرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو سب کو تو آپ نے کہہ دیا، حضرت عائشہ نے بلایا، عائشہ تم ایسے فیصلہ نہ کرو، پہلے جا کے اپنے والدین سے پوچھ لو کیا فیصلہ کرو۔ حضرت عائشہ کہتی یہ بھی میرے لیے بڑے فخر کی چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے سب کو تو کہا جاؤ فیصلہ خود کرو،
اور میری باری آئی تو چپ کے کہنے لگے، چپ کے آپ نے ہم کو بلایا اور کہا عائشہ اپنے سے فیصلہ نہ کرنا، جا کر کے پہلے اپنی ماں اور باپ سے فیصلہ کر، وہ کیا کہتے ہیں تب مجھ سے جواب دینا۔ کہتے ہیں میرے لیے خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر ہم نہیں سمجھتے تھے اتنا بڑا کیس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر دے گا ہمارے اور آپ کے درمیان، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ بیت المال بہت کچھ آ گیا ہے اور آپ سے تھوڑا سا کہیں گے تو پڑھا دیں گے، اگر یہ معلوم ہوتا تو ہم لوگ کوئی بات ہی نہ اٹھاتے، یہ تو بڑا قدم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول باپ ماں کو کیا پوچھے، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں دنیا میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، میں آپ ہی کو اختیار کروں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی سوچا کہ موقع اچھا ہے، ایک شرط ہے۔ آج پر میں کیا ہے، کہا کہ میں نے آپ کو اختیار کر لیا ہے، کسی بیوی کو بتائیے گا نہیں۔ مقصد کیا تھا، سب چلی جائے گی میں، مقصد اصل میں یہ تھا سب چلی جائے گی اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے میں نے آپ کو اختیار کیا ہے لیکن کسی کو بتائیے نہیں۔ اللہ سے فرمایا عائشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امانت میں خیانت کروں۔ جو بھی ہم سے پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا کیا تو میں کہہ دوں گا عائشہ نے ہم کو اختیار کیا۔ اور واقعی ایسے ہوا، کوئی بیوی اپنے میکے جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، یہاں سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا بھائی اللہ تعالیٰ کی مداخلت کرنا، جبرائیل امین کا فیصلہ اللہ کا لے کر کے آنا، اس بات کی نشانی ہے کہ واقعی ازواج مطہرات کا اتنا چھوٹا سا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ کو ان کے سایہ شان کے خلاف تھا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر دی۔ حضرت عائشہ حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی بات میں مداخلت کر دیا۔ اور پھر ازواج مطہرات کا آپ ہی کو اختیار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو معلوم پڑ گیا، انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ترک کر کے رسول اللہ کی زوجیت میں رہنا پسند کیا۔ یا نساء النبی، اب اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب کس سے ہے؟ یا نساء النبی، اے عورت نبی کی بیویوں، سن لینا، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی غلط کام کرے گی، اگر تم میں سے کوئی نافرمانی کرے گی، اب تو کس کو تم نے اختیار کیا؟ اللہ کو، نبی کو اور والدار الآخرہ، جنت کو۔ تو یاد رکھنا اب تمہارے معاملات بھی پہلے جیسے نہیں، عام عورتوں کی طرح۔ اگر تم میں سے کوئی غلط کام کرے گی تو یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ازواج مطہرہ، اگر تم میں سے کوئی برائی کرے گی، کوئی نافرمانی کرے گی تو عام لوگوں کے بالمقابل تم کو ڈبل عذاب ملے گا۔ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ کی اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اب بدلہ بھی ثواب بھی اس کو ڈبل ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ یہیں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑی اچھی بات نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی ازواج مطہرات اچھا کام کریں تو ڈبل ثواب، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھی۔ کیوں؟ نبی کی زوجیت میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حدیث کا نزول ہو رہا ہے، علم ہے ان کے یہاں، لا علمی اور جہالت نہیں ہے۔ اسی سے بہت سارے اہل علم مسئلہ اخذ کیا کہ علماء جن کے پاس علم ہو اگر وہ غلطی کریں تو اس آیت کے مطابق ان کو بھی جاہلوں سے بڑا گناہ، اور نیکیاں کریں گے تو نیکیاں بھی، لیکن ویسے نہیں جیسے ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں۔
ارے ہم تو جاہل ہے، اگر برا جھوٹ بول دیں گے تو ہم کو ایک ہی، اگر مولوی بھی جھوٹ بولے گا تو 100 گنا اللہ دے گا. ایسا بھی نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہے بہرحال فرق ہے علم کی وجہ سے اس آیت کی روشنی میں. آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم ازواج مطہرات ہو، نبی کے گھر میں رہتی ہو، قرآن و سنت کا نزول ہوتا ہے، تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں کے مانند نہیں ہے، تمہارا مقام عام عورتوں کے مانند نہیں ہے. اگر تم ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تب. اب 5 بڑے آداب اور 5 بڑے بڑے حکم اللہ تعالیٰ نے اور 5 نصیحتیں ازواج مطہرات کو کی ہیں. ان کو ذرا سنیں، اسی پر بات ہم ختم کرتے ہیں. نمبر 1 فلا تخضعن بالقول. یہ کن کو حکم رہا ہے بھائی؟ نبی کی بات کرنا کبھی کسی غیر محرم مرد سے تو باتوں میں ذرا لچک نہ پیدا کرنا. اللہ اکبر. بات اتنی نرمی سے نہ کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کہ جس کے دل میں بیماری ہو، برائی ہو، شیطان بیٹھا ہو، منافق ہو، آواز سن کر کے وہ کوئی غلط خیال قائم کر لے. اللہ اکبر. اور آج بھائی ہمارے بھائی کمپنی قائم کریں گے، کمپنی قائم کرے، ٹیلی فون آپریٹر ایسی عورت کو لائی جائے، ہاں ساری خوبیاں ہو. اللہ اکبر. اور پھر ہم جیسے مولوی اگر ٹوکے، ارے بھائی بات اسے نگاہ پردہ اصل میں کس کا ہے؟ دل کا ہے. نگاہ کا کہاں، پردہ دل کا ہے. سوچو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے فلا تخضعن بالقول. خبردار بات کرنا تو باتوں میں ایسی لچک نہ پیدا ہو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں چور ہو، جس کے دل میں خناس چھپا ہو، تمہاری باتوں کو سن کر کے غلط خیال اپنے تئیں قائم کر لے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ایسے ڈانٹنے والی بات بھی نہ کرنا کہ بد اخلاقی جس سے ڈر گئے. سیدھی سادھی گفتگو کرنا. اللہ اکبر. بات اہل علم کر کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بات ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے. وہ پردے کے آورند اور پردے کے آڑ میں بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تاکہ آواز بگڑ جائے اور بدل جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی شیطان کسی کے دل میں وسوسہ پیدا. میرے بھائی یہ تمام چیزوں کا ذرا خیال ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب ازواج مطہرات سب کی ماں ہیں، ان کو لچکدار آواز استعمال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، تو یہ ہمارے یہاں جو سب پاپ کی مغنیاں لائی جائے گی، اس کا گانا سننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ابھی تو یہی پوچھیں گے. سوچنے کی چیز ہے. پوری دنیا میں کائنات میں سب سے اچھے مرد تھے وہ جن کو ازواج مطہرات سے گفتگو کرنے کا سابقہ پڑتا تھا، اور اعلیٰ درجے کی جن سے اچھی کوئی عورت کائنات میں نہیں ہو سکتی وہ ازواج مطہرات تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمایا خبردار باتوں میں کوئی ایسی لچک نہ ہو جس سے جس کے دل میں خناس ہے وہ کوئی غلط خیال و تصور قائم کر سکے. یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ عورتوں کی گانے یہ وہ کہیں شادیوں میں کہیں اس میں جو بلائی جا رہی ہے، یہ میرے بھائی اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. وہ چاہے ریڈیو کی ہو یا ٹی وی کی ہو یا کیسٹیں ہو، کہیں بھی ہو. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج نبی تم کو اپنے گھروں میں رہنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہا کرو جاہلیت کے دستور کے مطابق، بے پردہ، چہرہ کھلا ہو، بدن کھلا ہو، اور ساری بے حیائی اور برائی
برائی کی دعوت دینے والے سامان تمہارے اوپر ہو، تم اس طرح سے باہر جانا تمہارے لیے سخت خطرناک ہے. اپنے گھر میں رہو، اگر کبھی باہر نکلنا ہے تو سادگی کے ساتھ نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی. دوپٹہ لٹک رہا ہے اور گلے میں جو زیورات پہنے ہیں اس کو دکھانے کے لیے سوچے اتنی مہنگا اگر قیمت سے خریدا، اس طرح دوپٹہ کر لیں گے تو پہننے سے فائدہ ہی کیا ہے. اسی لیے اس طرح سے دوپٹہ پھوڑو، لٹکاؤ تاکہ یہ زیور لوگوں کو نظر آتا رہے. اگر پیر میں کوئی زیور پہن رکھی ہے، بھائی اس زمانے میں چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، جو عورت بھی ہوتی تھی، عورت اگر ہے تو وہ کپڑے ٹکنے کے نیچے لٹکتی تھی، اب پہنا کرتی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر پیروں میں کوئی زینت کی چیز پہن رکھی ہے، قرآن کہتا ہے اگر چلے تو اس انداز سے پیروں کو نہ بیٹھیں کہ گزرنے جدھر سے گزر رہی ہیں ان کو پتا چل جائے کہ ہاں اس عورت نے پیر میں یہ زینت استعمال. یہ ساری چیزیں مفقود ایسے بیان کی گئی. نمبر 3، تیسرا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا واقیمنا الصلاۃ. کیا کرنا؟ اے اگوال میں نماز کو ضرور قائم کرنا. ہمارے ہاں کیا کہیں گے بھائی، موسیٰ علیہ السلام اگر ایک کام کر دیے ہوتے نا تو ساری مصیبت دور ہو جاتی ہے. معراج والی رات میں جب آ رہے تھے اللہ موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ رسول نے فرمایا ہمارے اوپر اللہ نے 50 وقت کی نماز نہیں، بہت مشکل ہے، رب جائے. پھر 50 45 بار بار واپس لوٹاتے رہے. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا، موسیٰ نے پوچھا کتنی باقی رہ گئی؟ 5. اور اب دوبارہ جانے میں شرم آتی ہے. اگر اس وقت موسیٰ کلیم اللہ کہتے نہیں فجر کی نماز معاف کرا لے تو بڑا آسان ہو جائے. کیا خیال ہے؟ اگر اس وقت فجر کی نماز معاف کرا دیتے تو بڑا آسان ہو جاتا. اللہ کے بندو سوچو، فجر کے وقت ارے مرغ جو آواز لگاتا ہے، اللہ رسول نے فرمایا خبردار، فجر کے وقت اگر مرغ آواز لگاتا ہے تو اس کو گالی نہ دینا، لعنت نہ بھیجنا. یہ ہے نماز فجر کا مقام و مرتبہ. کیوں؟ وہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو چاہتا ہے. مؤذن بیچارہ بلند آواز سے دیکھ نہیں بھائی لاؤڈ اسپیکر ذرا بند کر دو، جو کہ فجر میں نیت خراب ہوتی ہے. ہم کو تو یہ بھی گوارا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اس مرغ کی اتنی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فجر کے وقت آواز نکالتا ہے، اس مسلمان کی کیا قدر و قیمت رہے گی جو فجر کے وقت سویا پڑا رہا. وہ تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو ہمیں ہاں بھائی کیا بتائے، نم علیک لیلا طویل، نم علیک لیلا طویل. انسان سو اٹھنا چاہتا ہے فجر میں تو ابلیس پہنچ جاتا ہے، یا ابلیس کا تیرا ذرا سو جاؤ رات لمبی ہے بعد میں پڑھ لینا. اور جب سو گیا آدمی تو شیطان نے سنداز بھی کیا، منہ میں پیشاب کر کے چلا گیا. لو چلو فرصت مل گئی، اب ہمیں کچھ ڈھونڈنا نہیں. ایک مسلمان جو فجر کی نماز میں سویا رہ جائے، بھائی بخاری کے تو روایت تو یہی ہے کہ اس کے منہ کو شیطان نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ سنڈاس بنایا، ٹوائلٹ کا. اور کیا بنایا؟ اللہ اکبر. کتنی بے غیرتی کی چیز ہے. اور اسی پر سفید چمڑی والوں نے چائے نکال دی. کیا؟ بیٹی بے نمازی نماز فجر چھوڑ کر کے ہم سوئے رہے. شیطان نے پیشاب کیا، شیطان نے سنڈاس کیا، اور بڑے شیطانوں نے کہا یہ چائے پی لو. اب کھا گیا کیا اثر ہوا؟ کبھی سوچا کہ فجر کے وقت سوئے رہنے سے کتنا بڑا خسارہ؟ لیکن افسوس تد افسوس فجر کے نمازی بھی فجر کے وقت سویا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویو واقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نمبر 4 وآتینا الزکاۃ، زکات دینا. اور نمبر 5 واطعنا اللہ ورسولہ، اور
5 نصیحتیں اللہ نے ازواج مطہرات کو کیا، جس میں دنیا کے تمام کرما گو مرد عورت سب کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے حکم دے رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کو ہر قسم کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے پاک کر دے۔ ایک آخری چیز اور ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں رہ کر کے 2 چیزوں کو خوب پڑھنا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت کو۔ پتہ چل گیا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جب رہتے ہیں تو ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے اہل ویال کو، بال بچوں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے قرآن بھی سکھاؤ اور نبی کی حدیثیں و سنتیں بھی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے اور ہم کو بھی چاہیے کہ ان وصیتوں کو عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے اہل ویال کو قرآن سکھائیں اور بچوں کی کتاب سنت کی روشنی میں صحیح تعلیم اور تربیت۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔